تمہیں بار بار سمجھانا پڑے گا کیا میرال؟ یہ گھر تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رافعہ کی آواز میں وہی تیز دھار تھی جو ہمیشہ میرال کے دل کو چیرتی۔ میرال آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی، چہرے پر وہی بے نیازی جیسے سامنے کوئی ہو ہی نہ۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ رافعہ نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میرال نے آہستہ سے برش نیچے رکھا۔ آپ نے ہمیشہ ایسا کہا ہے رافعہ، کچھ نیا نہیں۔ رافعہ؟ رافعہ کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بہتر ہے زبان سنبھال کے بات کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ میرال نے گہری سانس لی، آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا زخم سا اتر آیا۔ ماں؟ میری ماں مر گئی تھی جب میں 9 سال کی تھی، اور اس کے بعد کسی نے اس کی جگہ کو بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ رافعہ آگے بڑھی۔ ہاں، تمہاری ماں مر گئی تھی، اور اگر میں نہ آتی تو یہ گھر بھی بکھر جاتا۔ تمہارے باپ کے کاروبار کا کیا ہوتا؟ یہ محل جیسے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا؟ تمہیں تو صبح اٹھنے کی تمیز نہیں۔ میرال نے طنزیہ ہنسی۔ آپ نے گھر سنبھالا، بہت اچھا کیا، مگر انسانوں کے دلوں کو آپ نے کبھی نہیں سنبھالا۔ رافعہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بے ادب لڑکی، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب دولت تمہاری وجہ سے ہے؟ تمہارا باپ سب میرے کہنے پر کرتا ہے، میری مرضی کے بغیر اس گھر میں پتا تک نہیں ہلتا۔ میرال نے اپنی گردن اکڑائی۔ ہاں، دیکھا ہے میں نے، ابا کی آنکھوں میں بھی آپ کا حکم چلتا ہے، جیسے وہ صرف کاروبار کے لیے زندہ ہوں، بیٹی کے لیے نہیں۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک گونجتی رہی۔ رافعہ نے رخ موڑا۔ بس بہت ہو گیا، تمہارے نخرے اب نہیں چلیں گے، تیار ہو جاؤ، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ میرال کے ہاتھ خود بخود برف کی طرح ساکت ہو گئے۔ کس سے؟ احد سے۔ رافعہ کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی فیصلہ سنا چکی ہو۔ کیا؟ میرال کی آواز کسی پھٹے ہوئے ساز کی طرح نکلی۔ وہ احد جو معذور ہے؟ ہاں وہی، رافعہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ لڑکا جو ویل چیئر پر ہے، مگر تمہارے باپ کے دوست کا بیٹا ہے، شریف، سلجھا ہوا، تمہارے لیے بہترین۔ میرال کا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں اس معذور سے شادی نہیں کروں گی، سمجھی آپ؟ رافعہ نے ایک زہریلی ہنسی۔ تم کرو گی، کیونکہ اگر تم نے نہ کی تو تمہارے باپ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں 60 سال کے ایک بڈھے بزنس مین سے بیاہ دے گا، جس کے پاس دولت ہے مگر زندگی نہیں۔ سوچ لو میرال، احد یا وہ بڈھا۔ میرال کے لب کپ کپا گئے، مگر اس کی آنکھوں میں ضد کی وہی چنگاری دہک اٹھی۔ میری زندگی میرا فیصلہ، میں کسی کی مرضی پر قربان نہیں ہوں گی۔ رافعہ قریب آئی، اس کے چہرے پر طنز کی وہ پرانی لکیر گہری ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے باپ کو فرق پڑتا ہے؟ اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے۔ وہ صرف بزنس دیکھتا ہے، بیٹی نہیں۔ تمہارا وجود بس ایک ذمہ داری ہے جو میں اٹھا رہی ہوں۔ میرال کا دل دھڑکنے لگا۔ بچپن کی یادیں اچانک منظر بن گئیں۔ وہ رات جب ماں اسپتال میں تھی، نرسوں کی آوازیں، آکسیجن کا ماسک، اور اس کے چھوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے۔ امی آپ واپس آ جائیں نا، مگر جواب میں صرف خاموشی۔ اور پھر وہ اگلی صبح جب ماں کی تصویر دیوار پر لگی اور گھر میں ایک اجنبی عورت داخل ہوئی، رافعہ۔ اس دن سے میرال کے اندر کا بچہ مر گیا۔ وہ ضدی بن گئی، ہٹ دھرم، جیسے کسی کو دکھا دینا چاہتی ہو کہ وہ کمزور نہیں۔ باپ کے لیے اس کے آنسو بے معنی تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ کام میں مصروف رہا۔ اس کی سوتیلی ماں کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی، ایک ایسی چیز جسے سدھارنا ضروری تھا۔ رافعہ نے اپنا فیصلہ سنا کر دروازہ بند کیا۔ میرال اکیلی رہ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں میں کرب، چہرے پر غرور، مگر دل کے اندر ایک گہری خالی جگہ۔ وہ چاہتی تھی کوئی اس کے اندر جھانکے، اس کے درد کو سمجھے، مگر ہر کوئی اس کے رویے سے بھاگ جاتا۔ وہ محبت سے ڈرتی تھی، کیونکہ محبت نے ہمیشہ اس سے چھین لیا تھا جو اس کا تھا۔ کمرے میں شام کا سایہ اتر آیا، پردوں کے پیچھے سے آسمان پر سورج کا آخری رنگ مان پڑ رہا تھا۔ میرال نے آہستہ سے کھڑکی کھولی، ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، امی کاش آپ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے فوراً پہنچ دیے۔ وہ رو نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کمزوری نہیں دکھائے گی، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی، اگر سب اس کے خلاف ہیں تو وہ بھی سب کے خلاف جائے گی۔ نکاح، معذور شوہر، یہ سب رافعہ کے کھیل تھے،
اور میرال اس کھیل کو اپنی شرطوں پر کھیلے گی۔ اس نے الماری کھولی، نیچے پرانے بکسے میں ماں کی تصویریں نکالی۔ ماں کے بالوں میں وہی نرم مہک تھی، اس کی یاد میں وہ لمحہ لمحہ جلتی تھی۔ امی، میں کسی کو اپنی تقدیر کا مالک نہیں بننے دوں گی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ باہر دروازے پر رافیہ کی آواز دوبارہ آئی، میرال تیار ہو جانا، شام کو تمہارے ابا آئیں گے، ان سے کچھ بدتمیزی مت کرنا۔ میرال نے دھیرے سے جواب دیا، میں کبھی وہ نہیں کرتی جو آپ چاہتی ہیں، اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک طوفان پل رہا تھا۔ میرال کی زندگی کا وہ موڑ شروع ہو چکا تھا جس کا انجام کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ ایک گوشے میں ویل چیئر پر بیٹھا احد اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر چکا تھا۔ چہرے پر سکون کی بجائے ایک خاموش طوفان تھا۔ سامنے سائمہ بیگم اپنے ہاتھوں میں تصویر پکڑے بیٹھی تھی۔ امی، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ احد کی آواز دھیمی مگر بھری ہوئی تھی، جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ سائمہ نے سانس بھری۔ بیٹا، کبھی کبھی فیصلے دل سے نہیں، عقل سے کیے جاتے ہیں۔ عقل؟ احد کی آواز تیز ہوئی۔ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی سے میری شادی کر دی جائے جو مجھ سے نفرت کرتی ہے، جس نے کبھی میری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا؟ سائمہ نے نظریں نیچی کی۔ میں جانتی ہوں میرال ضدی ہے، ہر دھرم ہے، مگر وہ بری نہیں ہے، وہ بس زخمی ہے۔ احد تلخی سے ہنسا۔ زخمی؟ اور میں کیا ہوں امی؟ میں بھی تو ٹوٹا ہوں، جسم سے، خوابوں سے، مگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ آپ جانتی ہیں وہ کیا کہتی تھی؟ کہ احد ترس کے قابل ہے، محبت کے نہیں۔ سائمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بیٹا، تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ تو ہے نا؟ احد خاموش ہو گیا۔ خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ اس کے دل میں ایک انکہی بات برسوں سے قید تھی۔ وہ میرال کو بچپن سے جانتا تھا، اپنی خالہ کی بیٹی، وہی چھوٹی سی لڑکی جو ہمیشہ ضد کرتی، سب کو تنگ کرتی، مگر اپنی ماں کی گود میں چھپ کر مسکرا دیتی۔ اس دن کے بعد جب اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، میرال بدل گئی۔ احد نے دیکھا تھا، وہ خود کو دیواروں کے پیچھے قید کر چکی تھی، اور پھر وہ اپنے اندر کی قید سے لڑنے کے لیے خود کو ظاہری دکھاوے کے خول میں چھپا گئی۔ دوستیاں، پارٹیز اور ہر وہ سرگرمی جو اسے اندر کے اندھیروں سے نکال دے۔ وہ چاہتا تھا کبھی اس تک پہنچے، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اب جب اس کے پاؤں کے نیچے زمین چھن گئی تھی، اب یہ رشتہ زبردستی باندھنے کا کیا مطلب؟ امی، وہ یہ شادی نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی بھی تو شاید اپنی نفرت سے میرا جینا حرام کر دے گی۔ بیٹا، تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ صرف تمہاری نہیں، اس کی زندگی کا بھی سوال ہے۔ اس کے باپ نے کہہ دیا ہے، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو وہ اسے کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ دے گا۔ تم سوچ سکتے ہو، وہ لڑکی جو آزاد پرندے کی طرح رہتی ہے، اسے کسی قید میں ڈال دیا جائے؟ میں نے صرف اسے بچانے کی کوشش کی ہے۔ بچانے کی یا مجھے سزا دینے کی؟ احد نے سرد لہجے میں کہا۔ سائمہ چونکی۔ سزا؟ ہاں امی، شاید قسمت یہی چاہتی ہے۔ پہلے اس حادثے نے میرے پاؤں چھین لیے، اب آپ میرا دل چھیننا چاہتی ہیں۔ سائمہ آگے بڑھی، ان کے ہاتھ احد کے کندھے پر آ گئے۔ میرے بچے، قسمت تمہارا دل نہیں چھین سکتی۔ تمہارے اندر اب بھی وہی احد ہے جو لوگوں کو ہنساتا تھا، جو ہر رکاوٹ کو چیلنج سمجھتا تھا۔ تمہارے زخم تمہاری طاقت ہیں، کمزوری نہیں۔ احد نے نظریں موڑ لی، آنکھوں میں وہی پرانی اداسی چمک اٹھی۔ امی، میں محبت کے قابل نہیں رہا۔ اور تمہیں لگتا ہے محبت قابلیت مانگتی ہے؟ محبت تو بس دل مانگتی ہے۔ سائمہ کے لہجے میں ایک ماں کی نرمی تھی، مگر احد کے دل میں بھاری پتھر جیسے رک گئے۔ امی، میں اسے چاہتا تھا، کبھی کبھار دعا میں اس کا نام بھی آتا تھا، مگر اس کے لیے میں ترس کا نشان ہوں، وہ کیسے قبول کرے گی؟ شاید وقت کرے گا، سائمہ نے آہستہ سے کہا، شاید وہ تمہیں سمجھ جائے۔ اس کے دل کی دیواریں اونچی ہیں، مگر تمہارے صبر میں وہ گر جائیں گی۔ احد نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ امی، آپ ہمیشہ خواب دکھاتی ہیں، مگر خواب تبھی اچھے لگتے ہیں جب انسان چل سکے ان کے پیچھے۔ میں تو اب بس ویل چیئر کے ساتھ بندھا ہوں۔ سائمہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ احد، تمہارے جسم کا ایک حصہ خاموش ہوا ہے، مگر تمہارا دل نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی معذوری وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ شادی نہ ہوئی تو فرقان میرال کا نصیب کیا لکھے گا۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ اس لالچی انسان کو یہ رقم اگر کسی اور نے دے دی تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔
اپنی مری ہوئی بہن کی نظروں میں گر جاؤں گی احد، یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے جیسے اشارہ دے رہی تھی۔ احد کے جسم نے جھرجھری سی لی۔ امی، آپ کو نہیں لگتا یہ شادی سے زیادہ ایک بزنس ڈیل ہے جس میں ہم میرال کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ آپ سوچیں، اسے جب علم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک قیامت کھڑی کر دے گی وہ۔ لمحہ بھر کو کمرہ خاموش ہو گیا۔ احد کی آنکھوں میں ایک نمی سی تیر گئی۔ میرے بچے، یہ فرقان کے بزنس ڈیل ہوگی، مگر میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اس لیے زیادہ فکر مت کرو۔ وہ اسے کندھے سے تھپ تھپائے چلی گئیں۔ احد کے سینے پر بوجھ بڑھ گیا۔ میرال تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، مگر میں وہ خوشی تب نہیں اپنانا چاہتا جب میرا جسم ناکارہ ہو۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی پر بوندیں ٹک ٹک کر کے بج رہی تھی۔ اگر تم نے اس رشتے سے منہ موڑا تو وہ برباد ہو جائے گی۔ تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو احد۔ ماں کی آواز پھر سے گونجی۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کو سہارا دے کر خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ احد نے گہری سانس لی، چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ دیا۔ تمہارے باپ کی طرح تمہارے اندر بھی ضد ہے میرال، مگر تمہاری ضد نفرت کی ہے اور میری ضد محبت کی۔ دیکھنا، ایک دن دونوں ضدیں ایک ہو جائیں گی۔ احد نے نظریں نیچے کی۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں ایک عزم کی چمک۔ میں اسے قید نہیں کروں گا، میں اسے آزاد کر کے جیتوں گا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی کسی ادھوری کہانی کے لیے رو رہا ہو۔ احد کے دل میں کچھ بدل رہا تھا، ایک فیصلہ، ایک چھپ، ایک دعا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہ میری آزمائش ہے یا شاید میری تقدیر، مگر میں اسے دکھا کر رہوں گا کہ محبت طرز نہیں ہوتی، محبت تو وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی دل کو جلاتی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ قاضی کے الفاظ کمرے میں گونج کر خاموش ہو گئے، مگر میرال کے دل کے شور تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہال میں روشنی، پھولوں کی خوشبو اور لوگوں کی مبارکبادیں تھیں، مگر اس کے اندر سب کچھ جل رہا تھا۔ اس نے احد کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ سفید دوپٹہ اس کے چہرے پر سایہ ڈالے ہوئے تھا، جیسے اس کے جذبات کو چھپا رہا ہو۔ احد خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر ایک نرمی، ایک اطمینان، جیسے اس نے جنگ جیت لی ہو، مگر فخر نہیں، شکر ادا کر رہا ہو۔ باہر شور تھا، مگر ان دونوں کے بیچ عجیب سی خاموشی تھی۔ رافعہ خوش، سائمہ مطمئن اور میرال ایک قید میں۔ شادی کے بعد جب سب چلے گئے، کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر سنہری روشنی، بستر پر گلاب کی پتیاں اور فضا میں وہ مہک جو خوشی کی علامت ہوتی ہے، مگر آج وہ مہک بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ میرال دروازے کے قریب کھڑی تھی، دوپٹہ سرک چکا تھا، چہرہ سخت اور آنکھوں میں طوفان تھا۔ احد ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹھ جاؤ میرال، تم تھک گئی ہوگی۔ میرال، اس نے لفظ کاٹتے ہوئے کہا، میرا نام مت لو، اور ہاں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تھکی نہیں ہوں، بس گھٹن محسوس ہو رہی ہے اس قید میں جس کے داروغہ تم ہو۔ احد نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ دی۔ اگر قید لگ رہی ہے تو سمجھ لو، دیواریں تمہارے دل نے کھڑی کی ہیں، میں نے نہیں۔ زبان بند رکھو اپنی۔ میرال کی آواز تیز تھی، یہ سب تمہارا کھیل ہے نا؟ تم نے میری آزادی چھین لی، میری زندگی برباد کر دی۔ تمہیں لگتا ہے میں اب تمہاری بن گئی ہوں؟ احد نے نرم لہجے میں کہا، نہیں، تم کسی کی نہیں ہو میرال، تم بس اپنے غموں کی ہو، اپنے زخموں کی۔ میں تو بس تمہارے ساتھ ایک رشتہ باندھنے آیا ہوں، تمہیں قید کرنے نہیں۔ رشتہ؟ تم جیسے معذور شخص کے ساتھ رشتہ؟ اس نے نفرت سے کہا، مجھے ترس نہیں چاہیے، نہ ہمدردی، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ تم ایک کمزور انسان ہو، جسمانی طور پر بھی اور شاید جذباتی طور پر بھی۔ احد نے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی لفظ دل پر گرا ہو، مگر وہ برداشت کر گیا ہو۔ ہاں، میں کمزور ہوں، مگر اتنا نہیں کہ تمہارے زہر کو زہر سے جواب دوں۔ تم چاہو تو مجھ سے نفرت کرتی رہو، مگر میں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ شاید تمہارے اندر جو درد ہے وہی تمہیں ایسا بناتا ہے۔ بس کرو اپنی فلسفیانہ باتیں۔ میرال آگے بڑھی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ نرمی مجھے بدل دے گی؟ نہیں احد، تم نے میری آزادی چھین لی ہے، یاد رکھنا، میں تمہیں جینے نہیں دوں گی۔ ہر دن، ہر لمحہ میں تمہیں یہ احساس دلاتی رہوں گی کہ تم میرے قید خانے کے قیدی ہو، میں نہیں۔ احد نے دھیرے سے کہا، اگر ایسا کر کے تمہیں سکون ملتا ہے تو کر لو، شاید یہی تمہارے درد کا علاج ہو۔ میرال لمحے بھر کو رک گئی،
اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں ترس نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی نرمی، جیسے کسی نے اسے سمجھ لیا ہو بغیر کہے۔ وہ گھبرا گئی، جیسے اس کی نفرت کے سامنے آہت کی خاموشی ایک آئینہ بن گئی ہو۔ تم اتنے پرسکون کیوں ہو؟ اس نے بے اختیاری میں پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تمہیں جیتنے دینا چاہتا ہوں۔ آہت کے الفاظ میں وہ سادگی تھی جو میرال کے غرور کو چپ گئی۔ مجھے جیتنے دینا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی کھیل ہوں؟ نہیں، تم زخم ہو، اور میں چاہتا ہوں تم خود کو بھرو۔ میں تمہارے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتا، مگر کم از کم نمک نہیں چھڑکوں گا۔ میرال کا غصہ جیسے سرد ہو کر بھاپ بن گیا۔ اس نے رخ موڑ لیا، آنکھوں میں نمی کی چمک آ گئی، مگر اس نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا، تمہاری نیکی، تمہارا صبر، تمہاری باتیں مجھے متاثر نہیں کریں گی۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ قبولیت کا انتظار نہیں، صرف سمجھ کی امید رکھوں گا۔ امید؟ تم جیسے لوگ امید سے کیا کریں گے؟ تمہیں تو زندگی نے پہلے ہی سزا دے دی۔ آہت نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید، مگر تم بھول رہی ہو، سزا صرف اس کو ملتی ہے جس کا دل زندہ ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، ہوا رکی، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ میرال کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کیا اور کہا، میں الگ بستر پر سوؤں گی، اور بہتر ہے ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ مت بھولو، میں وعدہ کر چکی ہوں، تمہیں جینے نہیں دوں گی۔ آہت نے نظریں جھکائی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میرال نے پلٹ کر دیکھا، لمحے بھر کے لیے جیسے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، نفرت، الجھن سب اکٹھے تھے۔ وہ تیز قدموں سے پلٹی، دروازہ زور سے بند کیا، مگر اس کے بند ہونے کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ آہت نے کھڑکی سے باہر دیکھا، رات گہری ہو چکی تھی، مگر چاندنی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید یہ محبت نہیں، مگر یہ آغاز ہے، اور کبھی کبھی آغاز نفرت سے ہی ہوتا ہے۔ صبح ہو چکی تھی، وہ ساری رات جاگتی رہی کہ کہیں وہ شخص کمرے میں نہ آ جائے۔ کچھ دیر اس کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی اس کی نیند گہری ہونے لگی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آہت اندر آیا، وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ، اگر تم جاگ گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، ناشتے پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اتنی عام سی آواز میں بولا جیسے اس نے اب تک کسی بات کا برا نہ مانا ہو۔ وہ حیران تھی کہ وہ ساری رات کمرے سے باہر رہا، اور جب کمرے میں آیا تو اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ بہت شکریہ، لیکن آئندہ یوں کمرے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، خصوصاً جب میں سو رہی ہوں۔ وہ رات والا انداز شاید بھول چکی تھی۔ آہت نے گہری سانس لی۔ میرال بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے باتھ روم چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ وہیں تھا۔ اس نے اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دیکھتا رہا۔ میرال نے بال خشک کیے، زیور کے نام پر بریسلیٹ اور ہار پہن لیا۔ وہ تیار تھی۔ کیا ہے، یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ آخر وہ اس کی نظروں سے تنگ کر بولی، میں سوچ رہا ہوں اگر تم تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لو گی تو میرے خیال سے بری نہیں لگو گی۔ تو کیا تم لگاؤ گی؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، بالکل نہیں، تمہارے کہنے پر تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک طرف سے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ظاہر ہے، میرے کہنے پر کیوں لگاؤ گی؟ ویسے بھی شاید تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ شادی کے اگلے دن صبح اگر لڑکی بغیر میک اپ کے باہر آئے تو وہ شرارتی کزن سمجھتے ہیں کہ رات شوہر اور بیوی کے درمیان خوب رومانس ہوا، اور صبح بھی کافی کچھ ہوا، تبھی لپسٹک مٹی ہوئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ کر ویل چیئر چلاتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہکا بکا بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ بے شرم انسان۔ وہ سر جھٹا اب لپ گلاس لگا رہی تھی کہ کہیں واقعی کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو سائمہ بیگم نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس نے بھی زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ رافعہ بیگم بھی وہاں موجود تھیں، اور فرقان بھی شاید آج بیٹی کے لیے آ گئے تھے، یا شاید کسی اور مقصد کے لیے، کیونکہ شاید بیٹی ان کے لیے بزنس ڈیل سے کم نہ تھی۔ ارے میرال، تمہارے بابا اتنے عرصے بعد آئے ہیں، ان کے لیے اسپیشل سی چائے بناؤ نا۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر بولا۔ آہد ایسے میرال سے مخاطب تھا جیسے ساری رات اس کے پہلو میں رہا ہو اور دونوں میں بڑی کیمسٹری ہو۔ میرال نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا، جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور کچن میں جانے ہی لگی کہ سائمہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا، تم بیٹھو، آج تمہارا پہلا دن ہے،
आहत तुम भी ना, पहले ही दिन बीवी को किचन कौन भेजता है। साइमा उसे डांटते हुए उठी तो आहत मुस्कुरा दिया। सॉरी मॉम, मुझे नज़ाकतों का पता नहीं। वो कमाल मासूमियत से बोला कि मिराल अंदर तक सुलग गई। मीसना कहीं का, इसकी तबीयत तो मैं अच्छे से साफ करूंगी। वो मुंह में बड़बड़ा गई। नाश्ता खुशकपियों में किया गया। साइमा बेगम ने रात को रिसेप्शन की अनाउंसमेंट कर दी। आहत ने कहा, मॉम अभी कुछ देर ठहर जाएं, रिसेप्शन हम बाद में कर लेंगे, जब ये ताल्लुक थोड़ा और मजबूत होगा। उसने जुमानी अंदाज में मिराल को देखते हुए कहा, जिस पर वो मजीद आग बगोला हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, वलीमा बहुत खास होगा, इसलिए अगर आहत वक्त ले रहा है तो कोई मसला नहीं। फुरकान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नाश्ते के बाद वो लोग चले गए। साइमा आहत की मेडिसिन ले आई। मिराल बेटा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आहत की मेडिसिन का ख्याल रखो। और आहत, तुम सुबह अपनी स्टडी रूम से क्यों निकल रहे थे? क्या रात कमरे में नहीं थे? उन्होंने हैरत का इजहार किया। आहत मुस्कुरा दिया। जी मॉम, वो एक ऑनलाइन मीटिंग थी मेरी, जो बहुत ज़रूरी थी अटेंड करना, इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा ताकि मिराल डिस्टर्ब ना हो। अरे शादी की पहली रात कौन शौहर मीटिंग अटेंड करता है भला? आहत, तुम इतने बच्चे नहीं कि तुम्हें सब समझाना पड़े। मिराल का हक तुम यूं नहीं मार सकते। साइमा बेगम को जैसे सदमा लगा। अब मिराल से ज़्यादा देर तक एक्टिंग करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एकदम से नखुवत से उठी। मैंने ही आपके बेटे को निकाला था कमरे से। ये तो मीटिंग का ड्रामा करके अपनी बेइज्जती का एहसास कम करने की कोशिश कर रहा है। मिराल ने सुर्ख चेहरे से कहा। आहत ने जोर से मुठियां भींच ली। उफ, ये लड़की, एक राज नहीं रखा गया इससे। साइमा बिल्कुल सख्ते में आ गई। क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी है मिराल? आहत तुम्हारा शौहर है, अब तमीज से बात करो। बेटे के बारे में ये सब सुनकर उनकी सारी नरमी झाग की तरह बैठ गई। क्यों, आप लोगों को तमीज आई थी मेरा रिश्ता मांगते हुए जो मैं करूं? आपने सोचा भी नहीं कि एक माजूर इंसान के साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है? अब आई बड़ी हमदर्द, और ये दवाइयाँ अपने पास रखें या कोई नर्स रख लें फुल टाइम। मैं इसकी कोई केयर टेकर नहीं हूँ। वो इंतहाई बदतमीजी के आलम में जा चुकी थी। साइमा बेगम का मुंह खुला रह गया। आहत का चेहरा जब्त से सुर्ख था, मगर वो खामोश रहा क्योंकि उसके अलावा चारा न था। वो कमरे में जंगली बिल्ली बने घूम रही थी। उसे अपने तलख रवैये पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। आहत आज कमरे में नहीं आया था। अच्छा खासा दिमाग ठिकाने लग गया होगा मौसूफ का। अपनी औकात याद आ गई होगी। रात फिर वैसे ही अकेले कमरे में गुजरी। न जाने वो खुद कहाँ होता था, मगर वो उसे ना पाकर ज्यादा मुतमईन रहती। रह रहकर उसे आहत की सुबह वाली हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो कौन होता है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? नहीं, वो होता कौन है मुझे चाय बनाने का कहने वाला? उसने मेरा हाथ पकड़ा था। वो शदीद गुस्से में नजर आ रही थी। पहले वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटती रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा लेने लगी। तभी उसकी नज़र सामने वाले बंद दरवाजे पर गई। वो बहुत आहिस्तगी से उस कमरे की तरफ आई। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो देखा कि अंदर किताबें ही किताबें थी। शायद वो स्टडी रूम था। मिराल ने दरवाज़ा मजीद खोला तो उसकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे शख्स पर पड़ी, जो पूरी महवियत से किताब पढ़ रहा था। तो सारी रात वो यहीं गुजारता था। वो सोच रही थी, आ जाओ अंदर। किताबों के कमरे में आना किसी को मना नहीं होता। ये किताबें ही होती हैं जिन्हें हम पढ़कर कितना ही बोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर बरसों बाद भी इनके पास पढ़ने आए तो ये पहली बार की तरह ही खुश आमदीद करती हैं। वो किताब से नज़र हटाए बगैर बोला, जैसे सुबह वाली इंसल्ट मुकम्मल भूल चुका हो। वो पहले उसे तेज नज़रों से देखने लगी, फिर चलते हुए अंदर आई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो दीवारों पर लगे रैक्स को देख रही थी। एक दीवार खाली थी जिस पर खिड़की थी। तो तुम सारी रात किताबें पढ़ते हो? उसने नॉर्मल अंदाज में पूछा। हाँ, वो भी नॉर्मल अंदाज में बोला। मुझे नहीं लगता तुम ये बात करने आई हो। जो बात है वो कह दो, वरना दिमाग से निकल जाएगी। वो भी नॉर्मल अंदाज में बोला। तो मिराल ने उसे घूरा। तुमने किस हक से मुझे छुआ था? वो भी सबके सामने। क्या तुम्हें अलग से बताऊं कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? वो बोली तो लहजे में कड़वाहट थी। आहत ने किताब बंद करके टेबल पर रखी। तो मोहतरमा इसीलिए सुबह गुस्से में आ गई थी और मामा से भी बदतमीजी की? वो सोच कर रह गया। वहाँ सब बैठे थे मिराल, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान जो अधूरा है उसका इल्म किसी को हो। ये और बात है कि तुमने राज नहीं रखा। खैर, मैंने अपनी अम्मी तक से ये बात छुपाई है
کہ میں پوری رات کمرے سے باہر رہتا ہوں، یہاں اسٹڈی میں صبح تک رہتا ہوں، تاکہ اگر انہیں پتہ چلے کہ ہم میاں بیوی کی بجائے اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں تو ان کا دل تمہاری طرف مزید خراب ہو جائے گا۔ مگر تم نے کسر نہیں چھوڑی ان کا دل خراب کرنے کی۔ وہ بہت آرام سے اسے جتا رہا تھا اور اس کی باتوں پر میرال کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اسے یہی کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے، مگر میں بے حس انسان بن چکی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچے، مجھے سب کے سامنے خود کو فرشتہ پورٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک معذور انسان کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی، میں بہت جلد واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، سنا تم نے؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے اسٹڈی روم سے نکل گئی اور پیچھے وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سائمہ بیگم کو اچانک سے کال آئی کہ ان کی بہن بیمار ہیں جو امریکہ میں رہتی تھیں، اس لیے ان کو اپنی امریکہ والی چچا زاد بہن کے گھر جانا تھا جو بہت بیمار تھی۔ اب گھر میں وہ 2 ہی لوگ تھے۔ ویسے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اب تم اس گھر کی ایک فرد ہو تو تمہیں بتا دوں کہ میرا بیٹا تمہارا محتاج نہیں، وہ اپنے سارے کام خود کر لیتا ہے ملازم لڑکے کی مدد سے، لیکن اس کی چند دوائیاں ہیں جن کا علم صرف مجھے ہے۔ تم یہ دوائیاں یاد رکھو اور اسے دے دیا کرو، یہ ریکویسٹ سمجھ لو، کیونکہ میں اس بارے میں غافل نہیں رہ سکتی، میرا جانا بھی ضروری ہے، بس اسے دے دیا کرو وقت پر، وہ خود کھا لے گا۔ وہ ساری تلخی بھلائے نارمل انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ میرال خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، اگر ان میں سے ایک دوائی بھی رہ گئی تو آہد کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو پلیز اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کا کھانا تیار کر دے گی، وہ اسے دے دینا، وہ خود کھا لے گا۔ وہ اب بہت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماں بیٹا اپنے انسلٹ بھلانے میں کمال ماہر تھے۔ میرال خاموش رہی، نہ ہاں میں سر ہلایا نہ انکار کیا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ جا چکی تھی۔ میرال واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا، تیز آواز میں مووی لگائی اور چپس کھاتے ہوئے مووی میں مگن ہو گئی، جیسے اسے فرق نہ پڑا ہو کسی بھی بات سے۔ ملازمہ نے دروازہ بجایا مگر اس نے مکمل نظر انداز کیا۔ تقریباً رات 11 بجے اس کی مووی ختم ہوئی تو وہ کچھ کھانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی تو دیکھا ملازمہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اچانک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سرونٹ کوارٹر میں کیوں نہیں گئی؟ اس کے پوچھنے پر وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ جی وہ آہد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، رضا انہیں ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال لے گیا ہے۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بے فکری سے کندھے اچکائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے کھانے میں بریانی بنائی گئی تھی۔ اس نے پلیٹ میں چاول نکالے، چمچہ رکھا اور واپس کمرے میں جانے لگی تو ملازمہ پریشان سی اس کے پیچھے آئی۔ جی آپ نے انہیں دوائی نہیں دی تھی نا؟ تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میرال نے رکتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس کی نوکر دکھتی ہوں تمہیں جو میں دوائیاں دوں؟ تم خود دے دیتی نا، اس نے غصے سے کہا تو ملازمہ نے گھبراتے ہوئے سر جھکایا۔ جی دوائیاں آپ کے کمرے میں تھیں، میں 2-3 بار آئی، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ملازمہ کی بات پر میرال خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب تمہارے صاحب آ جائیں تو انہیں کسی اور کمرے میں بھیج دینا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور پیچھے ملازمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ عجیب بے حس لڑکی ہے، اپنے شوہر کی کوئی پرواہ ہی نہیں اسے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ آہد اس کی حد درجہ بڑھتی لاپرواہی سے تنگ آ کر خود ہی الگ کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب آہد کے اپنے کمرے میں اس کا کچھ بھی نہ تھا۔ ملازم لڑکا جو اسے سنبھالتا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو اسے گاؤں جانا پڑ گیا۔ پرانی ملازمہ بھی بچے کی بیماری کا کہہ کر چھٹی پر جا چکی تھی۔ صرف کوک آتا، کھانا پکاتا، دوسری ملازمہ آتی، گھر کی صفائی کرتی اور چلی جاتی۔ آہد اپنے کمرے میں تنہا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف میرال تو واپس اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی۔ شاپنگ پر جانا، کھانا، باہر کھانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اسے اپنے شوہر کی فکر ہی کب تھی۔ ابھی وہ ڈنر سے واپس آئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو آہد کی امی کی کال تھی۔ اس نے بیزاری سے موبائل پرے پھینکا۔ وہ نہانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے اکتا کر کال ریسیو کی۔ چلیں فرمائیں، اس نے بیزاری سے پوچھا۔ میرال بیٹا، آہد وہ کیسا ہے؟ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، کیا تم میری بات کروا سکتی ہو اس سے؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ میرال نے گہری سانس لی۔ سو رہا ہوگا خالہ، سو رہا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کیا تم کہیں باہر ہو؟
کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ اوکے فائن، ہولڈ کریں، میں کرواتی ہوں بات۔ وہ فون پر ان سے بدتمیزی یا بحث کا ارادہ ملتوی کر چکی تھی۔ موبائل وہیں رکھ کر کمرے سے باہر آئی۔ دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں نہ تھا، اسٹڈی میں بھی نہ تھا، تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پورا گھر چھان مارنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ٹی وی لاؤنج کے اندر گئی، جہاں وہ ویل چیئر سے نیچے گرا پڑا تھا۔ شاید وہ بے ہوش تھا۔ میرال کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ احد کیا ہوا تمہیں؟ وہ ڈرائیور اور گارڈ کو آواز لگا رہی تھی۔ دونوں کی مدد سے وہ اسے اسپتال لے آئی۔ وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ آپ ان کی کون ہیں؟ ڈاکٹر پوچھ رہا تھا۔ میرال نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ وائف؟ کیسی وائف ہیں آپ ان کا خیال تک نہیں رکھ سکتی ٹھیک سے؟ یہ ایک ہفتے میں 2 بار شدید بیمار ہو چکے ہیں۔ ان کی دوائیاں انہیں وقت پر کیوں نہیں دیتی؟ ان کی روز ان کے جسم میں نہیں جا رہی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ اسے عام سمجھ رہی ہیں، یہ مر بھی سکتے ہیں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید وہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، اس لیے اتنے غصے میں لگ رہے تھے، ورنہ ڈاکٹروں کو کیا پرواہ ہوتی ہے اتنی؟ اس کے آخری جملے پر میرال کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک نظر احد کو دیکھا جو اسٹریچر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کی نئی میڈیسن ہے، انہیں وقت پر دیں، ورنہ آپ بہت جلد انہیں کھو دیں گی۔ میرال خاموش رہی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے احد کو کھانا کھلایا جو وہ نہیں کھا رہا تھا۔ بات سنو میری، زیادہ نخرے مت دکھاؤ لڑکیوں کی طرح، چپ چاپ کھاؤ اسے۔ وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی تو احد نے اس سے ابرو جھکا کر گھورا۔ اب کیوں رکھ رہی ہو میرا خیال؟ ہاں، تم تو یہی چاہتی ہو نا کہ جان چھوڑ دوں تمہاری؟ وہ خفا خفا سا کہنے لگا، بالکل بچوں کی طرح معصوم۔ ہاں بالکل، مگر میں طلاق یافتہ کہلوانا زیادہ پسند کروں گی بجائے بیوہ کے۔ وہ اسے بڑبڑاتے ہوئے لقمہ بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ احد نے اسے گھورتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھایا۔ یہ لو تمہاری میڈیسن، کل سے شرافت کے ساتھ سو جانا، صبح اٹھ کر چیک کروں گی میں، تمہیں کیا لگے میں اب جس کے ساتھ بھی سوؤں، تم تو سونے نہیں دیتی اپنے پاس۔ وہ شریر لہجے میں بولا تو میرال کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میں نے محاورتاً شرافت کا لفظ یوز کیا ہے، کیا اردو گرامر میں فیل ہوئے تھے؟ وہ چڑھ کر بولی تو احد اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ ویسے تو ہر امتحان میں پاس ہوا ہوں، بس اس امتحان میں ابھی کامیابی نہیں مل رہی کہ بیوی کو متاثر کیسے کرتے ہیں۔ اگر میں شاعر ہوتا تو ایک آدھ غزل لکھ کر سناتا، شاید تمہارا دل پگھل جاتا، مگر افسوس میں واقعی اردو کے پیپر میں فیل ہوا تھا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو میرال کو نادر باہر سے آگ لگ گئی۔ بس بہت ہوئی تمہاری بکواس، اب جاؤ اور جا کر سو جاؤ، سر نہ کھاؤ میرا۔ اف ڈیڈ، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ ایک معذور کو پالنا پڑ رہا ہے، اور اس کی زبان تو دیکھو کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے، کاش اس کی زبان کو بھی فالج پڑ جاتا۔ وہ درجہ صفاقی سے دل میں بولی، پھر لاہور والا پڑھ لیا۔ اف میرال، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ اب وہ خود کا محاسبہ کرنے لگی۔ وہ جاتے جاتے بڑبڑاتی ہوئی دروازہ مار گئی۔ احد خاموشی سے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس لڑکی پر بوجھ بننا، مگر مجبوری تھی۔ وہ سر جھٹک کر ویل چیئر موڑنے لگا۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ رکا، بند دروازے کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ اسے کیسے ہینڈل کرنا تھا وہ جان چکا تھا، اب ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے وہ ویل چیئر لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ میرال، میرال اٹھو۔ وہ ویل چیئر قریب لے آیا اور اسے آواز دینے لگا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چائے چاہیے۔ میرال نے سامنے لگی وال کلاک میں ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس ٹائم کون چائے پیتا ہے؟ مجھے بچپن سے عادت ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ معصومیت قائم تھی۔ اسے گھورتے ہوئے وہ بال سمیٹ کر بیڈ سے اتری، بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پیچھے وہ مسکرا رہا تھا۔ بہت غصہ ہے نا تمہارے اندر، اب دیکھوں گا میں بھی تم کیسے نہیں کرتی اپنا یہ بے وجہ کا غصہ۔ جانتا ہوں تھوڑی خطرناک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تم نارمل ہو سکو، وہ زیر لب کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میرال اسے چائے دے کر واپس سو چکی تھی۔ نہ جانے کس چیز کی ٹینشن تھی کہ وہ 11 بجے ہی اٹھ گئی، ورنہ وہ بہت لیٹ اٹھتی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تو اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ صاحب وہیں ہوں گے، اسی لیے وہ سیدھا کچن میں چلی گئی۔
اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا اور اسٹڈی کی طرف آئی۔ احد، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ناشتہ کر لو آ کر۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سنبھالتی ہوئی ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ تبھی وہ ویل چیئر کا بٹن دباتے ہوئے وہاں آیا۔ میرال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ احد کے دونوں ہاتھوں پر پینٹ لگا تھا۔ یہ کیا کیا؟ ہاتھ خراب کر لیے؟ شٹ، تمہارا وہ پرسنل اسسٹنٹ تو ہے ہی نہیں، اب مجھے ہی تمہارے ہاتھ دھلانے پڑیں گے۔ کیا تم کوئی بچے ہو احد؟ یہ پینٹ کہاں سے لگایا؟ جیسے کسی کا گھر پینٹ کر کے آئے ہو، مزدور کہیں گے۔ وہ بڑبڑاتی گئی، اس کی ویل چیئر واش بیسن کے پاس لائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دھلانے لگی۔ ویسے اتنا بتا دوں تمہیں کہ یہ پینٹ اتنی جلدی نکلنے والا نہیں، اور پانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ حیران و پریشان اسے گھورنے لگی۔ تمہیں جب پتا تھا تو ہاتھ کیوں گندے کیے؟ اب کھانا کیسے کھاؤ گے؟ اف۔ اسے واپس بریک فاسٹ ٹیبل تک لائی اور کچھ سوچتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ احد کے دل میں اتر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، تمہیں اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکچولی یار، میرے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے گروپ میں سب وائف کے لیے اچھے سرپرائز پلان کر رہے ہیں۔ میں پینٹنگ میں اچھا ہوں، سوچا تمہارا اسکیچ بنا دوں۔ بس وہ بنانے میں اتنا کھو گیا کہ پینٹ کے رنگ خود پر بھی لگا لیے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح معصومیت سے لبریز تھا۔ اف، تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ ویسے بھی تم جانتے ہو یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ وہ باتوں باتوں میں جتانا نہ بھولی۔ وہ احد کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ جیسے اس نے لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا، دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ چہرہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بال بکھر کر آنکھوں پر آ رہے تھے۔ لمحات سلو موشن میں گزر رہے تھے۔ ضروری نہیں تم نہ مانو تو یہ رشتہ نہیں کہلائے گا۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ جلد یا بد دیر قبول تو کرنا ہی پڑے گا۔ رہی بات نام کے رشتے کی، تو ضروری نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن شپ بنے۔ رشتہ تو احساسات کا بھی ہوتا ہے، ہمدردی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرال کو اس کی مکھن جیسی تاثیر والی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ احد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے تو وہ یکدم خاموشی میں آئی۔ لقمہ واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ اس سے دور ہوئی۔ تم میرے اس طرح خیال رکھنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سمجھے تم؟ دور، بالکل دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ وہ یکدم اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں احد کی میڈیسن تھی۔ یہ لو تمہاری دوائی، چینج کر دی ہے۔ دیکھو میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں، تم روز یہ وقت پر کھاؤ گے، اوکے؟ وہ بہت آرام سے ایک ایک دوائی سمجھا رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے درست اسکیچ بنایا تھا؟ سوچنے لگا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے سب کچھ پتا تھا، کون سی دوا کب لینی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی کیئر کر سکتا تھا بلکہ خود کو سنبھال بھی سکتا تھا۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، مگر یہ سب ڈرامے وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ اوکے، تو کیا تم سمجھ گئے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ ہاں، یہ شاید یہ والی دوائی ہے نا؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوسری دوائی پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تو میرال نے اپنا ماتھا پیٹا۔ اف احد، اف، تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ یہ والی نہیں، یہ والی دوائی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے گولی نکال کر دے رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کھا رہا تھا۔ معصومیت اب تک برقرار تھی۔ دوائیاں دینے کے بعد وہ چلی گئی۔ کچھ دیر تک واپس آئی، کہیں پھر سے نہ گر پڑا ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ دل ہی دل میں اس سے پریشان ہوتے اور ڈانٹتے دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر اسٹڈی روم میں پڑی، دروازہ کھلا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ وہ اندر گئی تو سامنے اس کا چہرہ تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو ساکت ہوئی۔ تو موصوف صبح اس کام میں بزی تھے، کتنا کمال کا اسکیچ بنا ہے۔ وہ اپنا ہی چہرہ محویت سے دیکھنے لگی۔ نیچے لکھا تھا، میرال، میں تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اچھا، اس طرح کر کے تم ہیرو بن جاؤ گے؟ ہاں، کیسے بھول جاؤں کہ تم ایک معذور ہو، مجھے سنبھال نہیں سکتا۔ وہ دروازہ بند کرتے کمرے میں بڑھنے لگی تو وہ وہاں موجود تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ نخوت سے بولی۔ ہاں، مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینا ہے۔ اچھا، تو کمرے میں آنے کی بجائے کچن میں چلے جاتے، وہاں جگ رکھا تھا پانی کا۔ خالہ تو کہہ رہی تھی تم خود کرتے ہو سارے کام، بس ڈرامے ہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پانی لانے لگی، گلاس بھر کر اسے تھمایا۔ 2 گھونٹ پی کر وہ اسے پکڑا چکا تھا۔ بس 2 گھونٹ ہی پینا تھے، جس کے لیے اتنی زحمت دی مجھے۔ وہ غصے میں آ گئی۔
نہ جانے کہ اس کی معصومیت اسے سلگا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ پانی تو بہانا تھا، میں تو تمہارا یہ غصہ دیکھنے آیا تھا جو ہر وقت ناک پر رہتا ہے۔ قسم سے بہت پیاری لگتی ہو۔ اچھا پیاری لگتی ہوں غصے میں؟ وہ گلاس زور سے تھامے اس کی شرٹ پر پھینکتے ہوئے بولی۔ احد پہنچکا رہ گیا۔ اب کیا خیال ہے کہ آپ بھی پیاری لگ رہی ہوں تمہیں؟ وہ جتا کر بولی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ٹی وی میں کوئی مووی دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھٹکاتے ہوئے وہ اندر آیا۔ میرال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرال، آج رات 8 بجے میری ایک آن لائن میٹنگ ہے، کیا پلیز تم میری یہ شرٹ چینج کروا دو گی؟ پلیز؟ سب موجود ہوں گے اس لیے مجھے ڈریس شرٹ پہننی پڑے گی، وہ عجلت میں بولے جا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اس پر پانی نہ پھینکتی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آیا۔ کون سی پہنو گے؟ اس کا وارڈروب کھولتے ہوئے برانڈڈ شرٹس دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ احد خاموش رہا تو اس نے خود ہی ایک شرٹ نکال کر سائڈ میں رکھی اور اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ بیڈ پر بٹھا کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ شخص صرف برانڈڈ کپڑے ہی نہیں پہنتا تھا بلکہ اس نے خود کو بھی مینٹین رکھا ہوا تھا۔ اس کا جسم جم شدہ تھا۔ ایک پل کو اس کے دل میں آیا کہ پوچھے وہ اس حالت میں کیسے مینٹین رکھتا ہے خود کو، مگر پھر چپ رہی۔ اب وہ دوسری شرٹ پہنا رہی تھی اور وہ خود بھی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ایک آستین ہاتھ میں چڑھ چکی تھی مگر دوسری اڑ گئی۔ اس پر زور لگاتے ہوئے بے دھیانی میں وہ اس سے جا لگی اور دونوں ہی بستر پر گر گئے۔ احد اس کے نیچے تھا اور وہ اس کے سینے پر گری ہوئی تھی۔ احد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرال کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے باکی دیکھ کر وہ گھبرائی۔ احد کے ہاتھ اس کی کمر پر بھیگ رہے تھے۔ میرال یکدم سے دور ہوئی۔ تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ وہ اسے اٹھاتی ہوئی اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال نے اس کے بال سیٹ کیے، پرفیوم چھڑکا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر مسکرائی۔ پرفیکٹ لگ رہے ہو، کاش چل بھی سکتے تو شاید آن لائن میٹنگز نہ اٹینڈ کرنی پڑتی۔ وہ تن سے باز نہ آئی جبکہ احد کو اب اس کی باتوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تم بھی بالکل پرفیکٹ ہو میرال، کاش تھوڑی سی زبان میں مٹھاس بھی آ جاتی۔ وہ دو بدو بولتا چلا گیا۔ میرال بس مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میرال اب اس سے زیادہ نہیں چڑھتی تھی کیونکہ وہ معذور ضرور تھا مگر انتہا کا بے ضرر اور معصوم انسان تھا۔ اس کے شفاف دل کی وجہ سے میرال کی تلخی بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ احد اب اسے زیادہ پریشان یا تنگ بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ خود اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بدلتے رویے کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کا دل ایک محبت کو قبول کرنے اور ایک رشتے کو اپنانے کی تیاری کیوں کرنے لگا۔ بچپن سے اس نے محرومیاں دیکھی تھی۔ محبتوں میں، رشتوں میں باپ کے رویے اور سوتیلی ماں کے سلوک نے اس کے ذہن میں محبت کے کانسیپٹ کو ہی بدل دیا تھا۔ اسے لگتا تھا محبت بس ٹاکسک ہی ہوتی ہے، بے چین کر دینے والی، اس لیے وہ محبت سے دور بھاگتی تھی۔ احد اس کے بچپن میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا مگر ماں کے مرنے کے بعد وہ ہر آنے والی محبت سے ڈر گئی، جیسے اب کسی کو سچے دل سے چاہے گی تو پھر سے ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے احد سے اس نے دوری اختیار کر لی جو اس کا سچا دوست تھا۔ اس نے خود کو ظاہری زیب و زینت دنیا کے رنگوں میں رنگنا شروع کر دیا۔ منافق دوست، فیک سمائلز اور ظاہری رنگ جس نے سچے رشتوں کی پہچان ہی ختم کر دی۔ اس لیے وہ احد کی سچی محبت کو اپنانے سے ڈرتی تھی، بار بار اسے معذوری کا طعنہ دیتی مگر وہ بلا کا ڈھیٹ تھا۔ اس نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میرال کے دل سے ظاہری میل کچیل اکھاڑ پھینکے گا کیونکہ وہ اپنے خول میں لپٹی ایک معصوم لڑکی تھی جس کے دل کو نفرتوں کے جالے لگ گئے تھے۔ وہ جالے وہ آہستہ آہستہ اتارنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اب تو دونوں اکثر ہی رات کی چائے اکٹھی پیتے۔ احد اس کے ماضی کے زخم کریدنے کی کوشش کرتا۔ میرال آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر اپنے دل کی پرتیں کھول رہی تھی کیونکہ احد کو یہ ہنر آتا تھا۔ میرال بیڈ پر بیٹھی تھی جب اچانک اس کی دوست سبیکا اس کے گھر آ گئی کیونکہ میرال اس کی کالز نہیں لے رہی تھی۔ احد جو لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں بزی تھا، میرال کچن میں کھڑی اس کے لیے سوپ بنوا رہی تھی۔ سبیکا اسے ایسے حلیے میں کچن میں پا کر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میرال، کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا ماسیوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟
اور تمہیں کتنی کالز کی میں نے؟ ملیحہ کے برتھ ڈے ہے آج، اس نے اتنی بڑی پارٹی رکھی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ میرال نے منع کر دیا، نہیں یار، احد گھر اکیلا رہ جائے گا، اس کو میڈیسنز بھی دینا ہوتی ہیں، اگر ایک بھی ناگا تو وہ پھر سے کولیپس کر جائے گا۔ ملیحہ کو میری جانب سے معذرت کر دینا پلیز۔ میرال کی بات نے سبیکا کا دماغ گھما دیا۔ یار کیا مجبوری ہے تمہیں اس اپاہج کی خدمتیں کرنے کی؟ اپنی لائف انجوائے کرو، اتنے دنوں سے ہم نے کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا۔ وہ سرگوشی سے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ نہ جانے احد نے سنی تھی یا نہیں، مگر اس نے چونک کر دیکھا۔ میرال کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ احد کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھی تم؟ میرال جو پہلے خود ہر بات پر اسے اپاہج کا طعنہ دیتی تھی، اب کسی اور کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے یہ سن کر اس کا میٹر گھوم گیا۔ لگتا ہے تم اس معذور کے عشق میں پاگل ہو چکی ہو۔ سبیکا نے اس کا مذاق اڑایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے، نکلو یہاں سے۔ میرال بھی اپنے نام کی تھی، سارے لحاظ ایک طرف رکھ کر بولی۔ ارے میرال، اپنی دوست کو یہاں لے آؤ نا، ایسے مہمان کو کچن میں کون کھڑا کرتا ہے یار؟ احد انتہائی شائستگی سے بولا تو میرال نے گھور کر سبیکا کو دیکھا، جیسے کچا چبا جائے گی۔ سبیکا اس کے انداز سے ڈر کر بھاگ گئی۔ میرال کو خود پر افسوس ہوا کہ ایسی دوستوں کی صحبت میں رہی جس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی پڑا۔ واقعی دوست انسان کو بدل دیتے ہیں، اور اب وہ احد جیسے دوست کی سنگت میں پھر سے بدلنے لگی تھی۔ اس کے لیے سوپ لائی تو وہ بغور اسے دیکھے گیا۔ تم نے اسے واپس کیوں بھیجا؟ غصہ کیوں ہوئی کہ اس نے مجھے معذور بولا؟ ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ احد اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ میرال کو آگ لگ گئی۔ یہ کیا تم ہر وقت ہی فرشتہ بنے رہتے ہو؟ کیا تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں احد؟ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑتا تمہیں؟ وہ پھٹ پڑی۔ نہیں میری جان، فرق تو پڑتا ہے جب تم ایسے کہتی ہو تو، مگر کیا کروں، جن سے محبت ہو ان کے لیے سیلف ریسپیکٹ کو بھی سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تو میرال لاجواب ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ شخص واقعی مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا، جسے وہ زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا اپنے فلسفے مت جھاڑو، میں کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ چاہیے تو ابھی بتا دو، ورنہ نیند میں اس بار جگایا تو خیر نہیں تمہاری۔ ہاں چاہیے تو صحیح۔ کیا تم گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہو میرے لیے؟ مجھے کہیں جانا ہے۔ اوف، اس وقت کہاں جانا ہے؟ کوئی میٹنگ ہے تو آن لائن اٹینڈ کر لو نا۔ وہ بیزار ہوئی۔ میٹنگ نہیں، کسی بہت خاص سے ملنا ہے، اس لیے تم بھی ریڈی ہو جاؤ پلیز، کچھ اچھا پہن لینا، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، احد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرال کے دل کی دھڑ ایک لمحے کو رکی۔ وہ لمحہ آگے ہی کا لمحہ تھا جیسے۔ احد نے فوراً ہاتھ چھوڑا کہ جنگلی بلی تھپڑ نہ مار دے کہیں۔ پلیز میرال، جسٹ یو اینڈ می، آج کوئی ضد نہ کرنا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر کے اس سے ضد نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میرال چاہ کر بھی اسے انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ نہ جانے وہ شخص کے متعلق کس قدر کیوں بدل رہی تھی، نرم پڑ رہی تھی، یہ اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ نیچے آئی تو بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ احد اسے دیکھ کر جیسے سانس تک لینا بھول گیا۔ وہ کس قدر خوبصورت تھی۔ آج صرف میرے لیے یوں تیار ہونے کا شکریہ بیگم۔ وہ مسکرایا تو میرال بس اسے گھور کر رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کی بیگم کہنے پر نہیں ٹوکا تھا، یہی احد کے لیے غنیمت تھا۔ گاڑی وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی، احد بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یوں ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی کہ کہاں جانا ہے؟ وہ شدید نروس لگ رہی تھی۔ کیا پہلی بار کوئی خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہو؟ ہیلو، وہ اس کی آنکھ کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ احد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بیوی کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، وہ کما رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ میرال نے ایک گہری سانس لی۔ اب اس کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ ریسٹورنٹ ایک خوبصورت جگہ پر تھا، جہاں ہلکی روشنی اور نرم موسیقی ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ ڈرائیور نے احد کی ویل چیئر کو احتیاط سے ٹیبل تک پہنچایا۔ میرال نے دیکھا کہ ریسٹورنٹ کا عملہ بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ احد نے پہلے سے سب کچھ ترتیب دیا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب کب پلان کیا؟ اس نے سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جب تم مجھے ڈانٹنے میں بزی تھی، تب میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو ایک اچھا سرپرائز دوں، اسے بتاؤں کہ میں ڈانٹ کھانے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ احد نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرال نے اسے گھورا، مگر دل ہی دل میں اس کی بات پر ہلکی سی ہنسی آئی۔ کھانا آرڈر کیا گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔
پہلی بار میرال کو لگا کہ وہ واقعی احد سے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بچپن کی یادیں شیئر کی، اپنی ماں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ کس طرح رافیہ نے اس کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ احد خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ تم جانتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے اتنی آسانی سے باتیں کر پاؤں گی، میرال نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اتنی جلدی قبول کر لو گی، احد نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرال نے اس کی بات پر ہلکی سی شرم محسوس کی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ابھی پوری طرح قبول نہیں کیا، بس تھوڑا سا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر بنے ایک چھوٹے سے باغ میں آئے۔ ویل چیئر پر بیٹھا احد چاندنی رات میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرال اس کے قریب بیٹھی تھی۔ تم جانتے ہو، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میری زندگی ایک آزاد پرندے کی طرح ہوگی، لیکن پھر یہ سب ہوا، تم سے شادی، یہ سب مجبوریاں، میرال نے دھیمی آواز میں کہا۔ احد نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں میرال، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو ایک عام شوہر کر سکتا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی قید نہیں کروں گا۔ تمہاری آزادی تمہارے پاس رہے گی، بس مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی جو میرال کے دل کو چھو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دیکھا کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے دل میں کچھ پگھل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلی پیش قدمی تھی جو میرال نے دکھائی تھی۔ شاید وہ اسے دل سے قبول کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کچھ دن بعد سائمہ واپس آ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ گھر کا ماحول پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ میرال اب صبح اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی تھی، احد کی دوائیاں وقت پر دیتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے نظر آتے۔ شگفتہ یہ سب دیکھ کر مسکرا دی۔ لگتا ہے میری غیر موجودگی میں تم دونوں نے کافی کچھ سیکھ لیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرال نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں، جبکہ احد نے اپنی ماں کو شرارتی انداز میں دیکھا۔ امی، یہ تو بس شروعات ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ وہ میرال کو اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتا بولا تو میرال کے گال سرخ ہوئے۔ کمرے میں جا کر اس پر عجیب سی بے چینی سوار ہوئی۔ احد کی بار بار اس پر اٹھتی نظریں یاد آئیں۔ بے شک ان کے درمیان سرد دیوار ڈھہ گئی تھی، مگر ابھی احد نے اس کی جانب پیش قدمی نہیں کی تھی، اور میرال شاید منتظر تھی، کیونکہ یہ بات وہ خود سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے دل سے اپنا چکی ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ میرال کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امی اب واپس آ چکی ہیں، تمہارے لیے بہت خوش ہیں کہ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ سو آج اگر میں دوسرے کمرے میں سویا تو ان کا دل پھر سے ٹوٹ جائے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں کاؤچ پہ سو سکتا ہوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں راتوں خراٹے مار کر تمہیں ڈراؤں گا نہیں۔ وہ میرال کے بدلتے تیور دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر کے بولا۔ میرال دل کھول کر ہنسی۔ اوف احد، ابھی تک ڈرتے ہو مجھ سے؟ دیکھو تو حالت کیسی پتلی ہو رہی ہے تمہاری، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو احد نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ میرال کا جسم تھر تھرایا تھا۔ اب دیکھو کس کی حالت خراب ہو رہی ہے، ہاں؟ وہ اسے خود پر جھکاتے بولا، یوں کہ میرال اس کی وجاہت پر مروب ہوئی۔ واہ، بڑی جرأت ہے مسٹر احد تم میں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے میرال، چاہو تو اس کا آج عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں؟ وہ انتہائی بے باکی سے اسے دیکھے گیا، اور میرال بس مبہم سا مسکرائی۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ اب وہ اس سے مزید دور جا نہیں سکتی تھی۔ اس رشتے کی قبولیت کا وقت ہو چکا تھا۔